اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 311 پارٹ 311 قرآن پاک سورہ نمبر 25 25ویں سورہ الفرقان کی آیات 10 سے لے کر 20 تک جی، آیات 10 to 20 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری جی۔ شروع کرتے ہیں جی، تھوڑا سا حوالہ پچھلی قسط کا دے دیتے ہیں جی۔ اس میں جو منکرین کی طرف سے جو نبی پاک پہ اعتراضات تھے ان کا کچھ ذکر آخر میں نے کیا تھا جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جی ایک تو وہ کہتے تھے جی یہ نبی پاک کے بارے میں کہ جی کیسے رسول ہیں کہ جی یہ کھانا بھی کھاتے ہیں جی اور بازاروں میں بھی آنا جانا کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اور دوسرا ان کے پاس کوئی فرشتہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا کہ جب یہ جا کے لوگوں کو خبردار کریں، دعوت دیں، اور اگر نہ مانیں تو اسی وقت وہ ان کو عذاب بھی دے دیں۔ پھر کہتے ہیں جی نہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی خزانہ بھی دے کے نہیں بھیجا بھی، کہ اپنا ہماری طرح کوئی اس طرح کے امیر بھی نہیں ہے جی، کم از کم چلے کوئی باغ ہی ہوتا وہ بھی نہیں ہے جی۔ تو مطلب اللہ پھر کہتے ہیں جناب کہ یہاں تک کہتے تھے کہ جی یہ تو بھی ان کے اوپر تو کوئی جادو ہوا ہوا جی، اس کے اثر میں ہوتے ہیں جی۔ تو لوگوں کو کہتے بھی تم تو پاگل ہو، تم ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ساتھ بڑے پیار سے کہا کہ دیکھیں تم آپ کے ساتھ کیسی کیسی آپ کی نسبت سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل کھوئے ہوئے ہیں، مطلب یہ بھٹک گئے ہیں راستے سے، تو اب کوئی راستہ ان کو مل ہی نہیں رہا کہ جائیں کدھر، کیونکہ ان باتوں کے اندر جو ان کے جو غلطیاں تھیں وہ بھی ہم نے پچھلی قسط میں اجاگر کی تھیں۔ تو یہاں تک بات ہوگی ہے جی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 10 کا تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ تفسیری، اور پھر جو اگلی 20 تک کی آیتیں پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ بڑی برکت والا جی، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تبارک اللہ جی بہت برکت والے ہیں یا بہت بزرگ، ترجمہ بار کرتے ہیں تبارک اللہ جی انشاء، بہت بزرگ، بہت فیض رساں، فیض دینے والے، برکت والے اور فیض دینے والے وہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ذات ہے جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے وہ بات کر رہے تھے نا کہ بھی یہ نہیں ہے، بھی ان کے پاس یہ نہیں ہے جی، کھانا پینا بھی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، مطلب مال دولت بھی نہیں، خزانہ بھی نہیں ہے، اور کوئی باغ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو آخری باتیں ان کے لیے بات پہلے سے جواب آ رہا ہے جو کہ بھئی خزانہ نہیں ہے یا باغ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کوئی مطلب میرے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے جی۔ اللہ رب نے کہا جی کہ میں اپنے رسول کو، کیونکہ میں بزرگ ہوں، میں برکت والا ہوں، میں فیض رساں ہوں، میں فیض دینے والا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اگر میں چاہوں تو اس سے بہت زیادہ بہتر ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دوں بھی، میں یہاں تک کر سکتا ہوں بھی کہ میں بزرگ ہوں، برکت والا ہوں، میں بہت زیادہ فیض پہنچانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بتائی کہ میں وہ ذات ہوں، اگر میں چاہوں تو تمہیں اس سے کئی بہتر چیزیں بخش دوں، جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے جی اور باغ نہیں ہے، تو میں اسے کوئی بہتر تمہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے سسٹم ہے، نظام ہے، سکیم ہے، جو ضرورت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی اپنے پیغمبروں کو دے کے بھیجتے ہیں جی۔ تو کہ جی میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل خالق ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جی۔ اور پھر آگے تھوڑی سی بات کو اور بڑھا کے بتا دی کہ ایک نہیں، تم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں نا کہ باغ ہی چلو کہ ہوتا ہے ان کا جی، اس لیے کہہ رہے تھے نا کہ بھی اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا انہوں نے کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی تو مسئلہ ہی کو نہیں، انہوں نے کہا بہت سے باغ، اور وہ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے محل بھی بنوا سکتے ہیں، یعنی
اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ میں اس دنیا میں ہی ان کو وہ عطا کر دیتا جو قیامت کے دن میں نے ان کو دینا ہے، وہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے تو میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں یہ مسئلہ کہ میں کر سکتا تھا۔ اور وہ جو نہ صرف باغ ایک نہیں، ایک سے زیادہ باغ دیتا، اور باغ بھی وہ والے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور پھر ان کے اندر مال بھی بنوا دیتا میں، تمہارے لیے مال بھی بنوا دوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا فرمایا کہ نہیں، اب نہیں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ منکرین کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھی ان کے پاس خزانہ نہیں ہے یا فیض نہیں ہے، یہ کسی اور چکر میں ہے۔ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے جو یہ زبان پہ لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ بات ہوتی یا میں اگر چاہتا تو میں تو برکت والا ہوں، فیض پہنچانے والا ہوں، تو میں تو کئی باغ ان کو اللہ تعالیٰ مطلب وہ نیچے جن کے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں اور مال سمیت بنا کے وہ دے دیتا ان کو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے لوگوں کا، جو نہیں مان رہے نا، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا ان کی بات ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ تم، ان کا مسئلہ کچھ اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کیا جی، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے جی، یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ مطلب یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قیامت کے لیے ایک طرح سے رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے، اپنے ایمان والوں کے لیے، اپنے پیغمبروں کے رسولوں کے لیے، پر اگر میں چاہوں تو دنیا میں بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن جی ان کا جو اعتراض ہے نا لگا جی وہ بالکل فضول ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں آگے تو کوئی دنیا آنی ہی نہیں، قیامت تو آنی ہی نہیں، کہ دوسرا دنیا کی ہونی ہی نہیں ہے، تو اس لیے جو دنیا میں ملتا ہے وہی آخرت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جی مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے قیامت بھی لانی اور آخرت بھی میں نے دینی، اور بلکہ اصل جگہ تو ہے ہی وہ ہے، اصل جو کچھ ملنا وہ تو ملنا ہی ہے۔ دنیا تو ٹمپریری سی جگہ ہے، تو ٹمپریری ساز و سامان آپ کو دے کر میں بھیج دیتا ہوں جی، تو وہ تو میں نے جو ان کو ضرورت ہے ان کی دعوت کے لیے وہ تو میں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ والا مانتے نہیں اس دن کو، قیامت کو نہیں یہ جھٹلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہی ہے۔ اگر یہ قیامت کو مانتے ہوتے تو ان کو پتہ ہونا تھا نا بھائی کوئی مت، یہ تو دنیا ٹمپریری ہے، یہاں پہ نہیں دیا، اللہ نے اپنی حکمت ہے، اللہ بعد میں جب قیامت کا دن جب آئے گا اس دن پھر جنت میں جائیں گے تو کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے جی۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی کہ ان کو اصل پرابلم کیا ہے۔ اصل ان کا مسئلہ ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے کہ یہ جو اعتراض تھا نا ان کا یہ فضول ہے، یہ اعتراض انہوں نے اس لیے نہیں کیا، ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قیامت ہی نہیں آنی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی پھر ان کے ساتھ کیا ہونا جی جو قیامت کو جھٹلا دیں؟ ترجمہ نہیں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور جو قیامت کو جھٹلا دیں، تو بھی ایسے لوگ ہیں یہ منکر جو قیامت کو جھٹلا دیں، کیا ہوگا جی؟ اور جو قیامت کو جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی قیامت تو پر لانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، ہاں بس فرق سے اس دن یہ ہونا ہے ان کے لیے اور دوسروں کے لیے جو قیامت کو مانتے ہیں، کہ جو مانتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو نہیں مانتے قیامت تو آنی ہے جی، نہ ماننے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، بہرحال ان کو پھر اس دن دوزخ میں جانا پڑے گا جی، کیونکہ قیامت کا ماننا لازم ہے جی۔ تو ان کا جی اور جو قیامت کو جھٹلا دیں ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اب آگے بتاتے ہیں جی دوزخ کس طرح کی ہے اور وہ کیا حالات ہیں اس کے۔ اب ان کو اس طرح باغوں کا بتایا نا کہ اس میں مال بھی بنا دیں گے، یہ ان کی تفصیلات بتائیں، تو اب ان کو منکرین کو قیامت کا بھی بتا دیا، تو اب قیامت کی تفصیلات بھی دیکھتے ہیں جی کیا ہوں گی جی اس دن، پھر دوزخ کی تفصیلات دیکھتے ہیں جی کیا جی۔ اچھا جی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جو جھٹلا رہے ہیں نا قیامت کو ان کو، تو پھر کیا ہوگا جی؟ وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی، مطلب دوزخ جو ہے جو ان کا ویٹ کر رہی ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کو، قیامت کو جھٹلانے والوں سے مراد یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہونا ہی نہیں، نہ کوئی جنت دوزخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اب دوزخ جو ہے وہ تو پھر جب ان کو جب ٹائم آئے گا تو اس میں تو جانا پڑے گا جی، کیونکہ یہ منکر جو ہیں اس کے، تو اللہ کہا وہ پھر جب یہ جا رہے ہوں گے تو وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی، دوزخ ان کو دیکھے گی نا، وہ آ رہے ہیں بھی دوزخی آ رہے ہیں جنہوں نے میرے اندر جانا ہے، تو وہ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو کیا ہوگا جی؟ وہ دیکھتے ہی نا وہ بفر جائے گی نا، وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بھوکا شیر باندھا ہو تو اس کے سامنے کوئی گوشت آپ کریں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ بھی آپ اس کو جلدی جلدی کھاؤں جی، تو وہ بفر جائے گی جی دوزخ ان کو دیکھ کے، اب دوست آ گیا نا کہ ان کو میں اپنے اندر لے کے نا تو ان کا میں سیدھا کروں ان کو، تو وہ دیکھتے ہی نا بفر جائے گی۔ اور کیا یہ تو بریکٹ میں بات ہی نا، وہ کس طرح بفرے گی بتا دیں؟
تو وہ جب ان کو دور ہی سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی بپر جائے گی، اور یہ دوزخی جو ہیں، یہ منکر جو ہیں، یہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ ان کو آواز بھی آئے گی، دور سے ہی آ جائے گی، وہ ایسے نا اس کی شعلے اس کے بلند ہو رہے ہوں گے، آگ وہ جو نا وہ جل رہی ہوگی سڑ کڑ 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 کڑ، اور آپ دیکھیں خاص قسم کی جب وہ تیز آگ جلتی ہے نا، چھوں چھوں کی آوازیں آتی ہیں اس میں سے، تو یہ اس کا بپھرنا اور دوڑنا سنیں گے اللہ، ان کو پتہ بھی چلے گا ہاں یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں، وہاں تو پہلے ہی دور سے ہی آوازیں آنے لگ گئی ان کو۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ پانی ابال رہے ہو نا، تو پانی جب ابلتا ہے تو کھڑ 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 چھو جاتا ہے نا دیس کا، تو آپ کو پتہ یہ پانی اب اس میں نے ہاتھ ڈالنا ہے، تو آپ کو پتہ یہ تو وہ ابل رہا تھا، ہم نے ہل رہا ہے، ہاں جی پانی جو ہے، تو وہ پھر ایک خاص سین بن جاتا ہے نا۔ تو اب وہ تو قیامت کی بات ہے، یہ تو میں نے دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے بتا دیا آپ کو۔ تو انہوں نے کہا یہ اس کا بپھرنا اور دوڑنا سنیں گے، وہ جب ان کو دیکھتے ہی نا، جب وہ اپنا وہ زور دکھائے گی نا، وہ کہ جلدی، مطلب جس طرح شیر کھاتا ہے بھوک لگی ہو یا کوئی ایسا جانور، تو وہ ایک دم ہوتا ہے نا کسی طرح، بچہ ایون جب دودھ اس کو بھوکا تھوڑی دیر بعد کس طرح کھینچتا ہے وہ بوتل، تو اسی طرح جلدی آؤ نا میں تمہیں ٹھیک کرتی ہوں، تو وہ اس طرح کرے گی وہ، یہ اس کا بپھرنا اور دوڑنا سنیں گے، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے جی۔ اچھا جی، دوڑنے والی بات تو سنا دی، اب یہ جو تنگ جگہ والی بات ہے نا جی، یہ مجھے کلسٹر فوبیا نام کی چیز ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی انسان کو اگر آپ چھوٹی سی جگہ بند کریں نا، تو اس کو ایک ٹھیک ٹھاک اس کو نا پرابلم ہوتی ہے، اس کا ذہنی طور پہ بھی اس کو اثرات پڑتے ہیں، اور وہ بالکل، اور پھر اوپر سے اس نے آپ کو ساتھ اس کو، ایک تو جگہ ہی چھوٹی سی ویسے نہیں ہل سکتا، تو اوپر سے کیا ہے جی، باندھا بھی ہے اس کو، لکھا ہوا نا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ دوزخ کی جو بفر رہی ہے، دھاڑ مار رہی ہے، تو اس کے ایک چھوٹا سا نا وہ سیل صاحب 2 فٹ بائی 2 فٹ کے کمرے میں جناب یہ جگہ میں، اس کو میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، تو کسی تنگ جگہ میں باندھ کر، اوپر سے بندہ بھی ہوگا جی، ہاتھ پاؤں باندھے ڈال دیے جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں جی پھر کرنے کے لیے، پھر کیا کریں گے، وہی کریں گے نا جی، پھر تو اس وقت بندہ ایسا خطرناک سین ہوگا، انہوں نے کہنا یہ آپ کو کسی طرح موت آ جائے گی، تو اس وقت موت کو پکاریں گے، اس لیے کہ جس طرح کا عذاب وہاں ہوگا، اس سے رہائی کی ایک ہی صورت ان کو نظر آئے گی، کیا جی، تم مر جاؤ، موت آ جائے، لیکن ایسے تو نہیں جان چھوٹنی نا جی، اس طرح تو نہیں پھر ہوتا نا مسئلہ جی، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو اس وقت موت کو پکاریں گے کہ بھئی اب یہ تو جو بفری ہوئی دوزخ میں جب وہ جل رہے ہوں گے، بندے ہو گئے، چھوٹی سی جگہ ہوگی، کیا خوفناک منظر اور سین ہوگا، تو انہوں کیا بھئی مر جائیں تو تبھی بڑا بہتر ہے، مطلب انگریزی میں کہتے ہیں نا بیٹر آف ہے، کہ یہ جو معاملہ ہے نا، اس کے سے بہتر تو بندہ مر جائے تو میں آسان ہے میرے لیے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں جی، پھر آ جاؤ میدان میں، تو آگے سے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی قرآن میں، آج ایک ہی موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، کہ اب یہ ادھر نہیں معاملہ چلنا، موت کو پکارنا تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، اب موتوں کو پکارو، جمع کو کرو، کہ موت پہ موت، موت پہ موت، موت پہ موت آ جائے مجھے، تو انہوں نے کہا موت کو نہیں، موتوں کو پکارو۔ اب یہ بات جو ہے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، کہ بھئی کولن بھی یہی بات ہے، اور اس صورتحال کی ایک طرح سے تعبیر بھی ہے جس سے یہ 2 4 ہوں گے، کہ بھئی یہ مطلب ان کو جو ہے موت تو آنی نہیں ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا موت ختم ہو جائے گی، یا لیکن جس طرح موت آ جائے گی تو جو بھی عذاب سے موت آئے گی پھر زندہ کر دیے جائیں گے، پھر موت آ جائے گی پھر زندہ کر دیے جائیں گے، تو اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک دفعہ موت کو نہیں، وہ موتوں کو پکارو، مطلب بار بار موتوں کو پکارو، تو یا موت تو اگر آنی نہیں ہے وہاں پہ، جب تک وہ ان کو فراور کے لیے وہاں پہ جانا ہے، دوزخ والوں نے بھی جنت والوں نے بھی، تو وہ پھر وہ بے ہوش ہو جائیں گے، کچھ ہو جائیں گے، تو جو ہی ہوش آئے گا تو پھر وہ کہیں گے موت، ہاں جی، تو پھر وہ سزا ملے گی، پھر بے ہوش ہوں گے تو پھر موت، تو اس طرح بھی لے لیں آپ، جس طرح بھی لے لیں، ایک ہی بات ہے، صورتحال کو سمجھایا جا رہا ہے نا، کہ وہ موت کہیں گے بس پکی کنفرم، مطلب ایسی موت آئے کہ دوبارہ نہ اٹھیں، وہ لیکن وہ دوبارہ بھی اسی سے اٹھ جائیں گے جی۔ اچھا جی، ابھی آگے چلتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب یہ جو معاملہ دیکھ لیں، سن لیں کتنا ہولناک معاملہ یہ، تو اس سے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ترجمہ، ان سے پوچھو، یہی جو بندے ہیں جو جو دوزخ میں ہیں، ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے
یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اب ان سے پوچھو، مطلب ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ ان سے کوئی بندہ پوچھے، ہاں جی، جب بے شک اللہ کے پیغام کہ اب تمہیں سمجھ آئی ہے نا، تو اب بتاؤ کیا یہ بہتر ہے جو جس میں تم اب اس وقت ہو، یہ تنگ سے بندھے ہوئے اور جہنم پھنکار رہی ہے جناب، جل رہے ہو، مر رہے ہو، موت مانگ رہے ہو، تو یہ بہتر ہے اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. تو یا اگر تم یہ والا کام نہ کرتے اور ایمان لے آتے، دعوت قبول کر لیتے، اچھے اعمال کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ یا ہمیشہ کی جنت، مطلب ابھی تم ہمیشہ کی دوزخ میں ہو تو یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت میں اچھا ہونا تھا؟ بتاؤ جی. جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں نے وعدہ کیا جی، اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے جی، کہ میرے سے ڈرنے والے جو ہوں گے وہی جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہی ڈرنے والے ہوتے ہیں نا جی، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، حساب کتاب کا رکھتے ہیں. تو کہنے اگر تم ڈرنے والے جو میں نے کیا ہے نا وعدہ، تو وہ ہمیشہ کی جنت میں ان کو دوں گا. تو اب تم بتاؤ یہ ہمیشہ کی دوزخ میں اب جو تم یہاں پہ پڑے رہو گے یہ بہتر ہے؟ مطلب کامن سے مطلب سمجھے نا کہ وہ بات کیا ہے، مطلب اس میں آگے فکر ہے اس کو میں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں جی کہ یہ ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا. آگے ایک طرح سے خود ہی جواب بھی آ گیا، وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی بھی. انہوں نے عمل کیے ہیں نا، اس کی جزا ان کو ملی ہے، اس لیے ان کو رہائش مل گئی وہاں پہ جی. وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہے، مطلب تمہارے ہم جو عمل تھے ان کا ٹھکانہ تو وہ دوزخ ہے نا. تو یہ جو میرے سے ڈرنے والے ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم جو میرے سے ڈرے ہو تو ان عملوں کی میں جزا تمہیں دوں گا اور اس کے بدلے میں یہ والا ٹھکانہ دوں گا، جنت والا، ہمیشہ کی جنت والا. اور پھر آپ جنت کی جس طرح پیچھے دوزخ کے تفصیلات بتائیں نا، تو اب آگے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس کی بھی بتائیں گے جی، جنت کی بھی تفصیلات نا. تو وہ ان کے عمل کی جزا ان کا ٹھکانہ ہوگی یعنی جنت. تو اس میں کیا ہوگا جی؟ اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی، جو مطلب ان کی خواہش ہوگی، جو چیز وہ چاہیں گے جی ان کے لیے موجود ہوگی. آپ کا اب دل ہے جی کہ میں نے ابھی دیسی مرغا مسلم روسٹ کھانا ہے تو وہ جناب حاضر ہوگا جی، اور نے اسٹیک بنا کے کھانے ہیں تو وہ ہوگا جی، آئس کریم کھانی ہے تو جی وہ ہوگی جی، یعنی میں جوس پینا تو وہ بھی ہو جائے گی وہیں پہ جی ان کے لیے. آپ نے کہنا جی ادھر ایک نیا باغ ابھی بن جائے تو میں اس میں سیر کرنے جاؤں تو نیا باغ بن جائے گا، آپ سیر کرنے چلے جائیں جی. اس میں نہیں میرا دل ہے ایڈونچر کرنے کا، سرا بن جائے ذرا تو سرا بن جائے گا جی. نہیں جنگلوں میں گھومنے کا دل ہے تو آپ وہاں جنگل آپ کے لیے بن جائے گا جی. تو اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر اسی طرح ہونا ہے جی. آپ کہنے جی میں نے آئس اسکیٹنگ کرنی ہے تو سارا کچھ وہ آ جائے گا آئس اسکیٹنگ کے لیے جو ہوتا ہے، اور اسی وقت آئس بھی بن جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، اسکیٹنگ سارا کچھ مل جائے گا، باندھ کے اسکیٹنگ کریں گے، زخمی بھی نہیں ہوں گے. تو جو چاہیں گے جی ان کے موجود ہوگا. آپ سوچیں کیا چاہیں گے آپ؟ جنت کے حساب سے سوچنا ہے، دنیا کے حساب سے سوچنے لگ جائیں کہ فلانی گاڑی ہو میرے پاس تو یہ ہو، وہ فضول باتیں نہیں. تو اور پھر کیا ہوگا جی؟ اس میں جو چیزیں بھی چاہیں گے، جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی جنتیوں کے لیے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، فار ایور. موت تو آنی نہیں ہے جی. وہ دوسرے والے ہیں وہ ادھر رہیں گے، پتہ نا وہ دوسری طرف، وہاں بھی موت نہیں آنی ہے اور وہاں پہ ہمیشہ آگ ہی ہوگی. مطلب وہ چاہیں یا نہ چاہیں آگ ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. ہنسنے میں صرف سمجھانے کے لیے، اس طرح دوزخ کے معاملے میں کون ہنستا ہے، سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جی. بار جنت کی بات اب اگلی جو ابھی یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہوگا. اس کے بارے میں ترجمہ، یہ تیرے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے کہ بھئی یہ میرے ذمے ایک وعدہ ہے جو میں نے اپنے کو خود اس کا پابند کر لیا ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ایسا ہوگا تو اب میں نے ایسے کرنا ہے ابھی، کیونکہ میں نے کہہ جو دیا ہے. آگے فرمایا جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے. تو اللہ نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ وعدہ اپنا جب کیونکہ میں نے کیا ہے، پروردگار کا وعدہ ہو جی تو پھر وہ پورا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
اس کو سمجھتے ہیں ذرا سا. اب آپ تھوڑا سا اوپر جو انہوں نے وہ باتیں کی تھی نا منکرین کی، جو ان کی جو تجویزیں تھیں اوپر نقل ہوئی تھی بھی یہ نہیں وہ نہیں، اب انہی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ دوزخ اور جنت دونوں کا نقشہ کھینچ دیا، احوال بیان کر دیا، صورتحال بیان کر دیا کہ وہاں پہ کیا ہونا جی. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دیکھ سکتے ہوتے، وہ ظاہری بات ہے وہ غیب کی چیز ہے نا، وہ نہیں دیکھی جا سکتی نا، ابھی دنیا ابھی دکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ پھر وہ پردہ اٹھ جائے گا تو پھر بات ختم ہو جائے گی نا، پھر مسئلے کا یہی تو سارا امان بالغیب ہے نا، دیکھنے کے بعد تو سارے ایمان لے آئیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کی جی، یہ تصویر کشی کی اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی اور جنت کی، اس کا مقصد کیا ہے جی؟ مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر تم دیکھ سکتے منکرین کے لیے پہلے کہ تمہارے لیے وہاں کیا عذاب تیار ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ ایمان والوں کے لیے کس قسم کی ابدی بادشاہی کا وہاں میں نے اہتمام کیا ہوا ہے جو تمہارے دوسرے والے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم پھر وہ کبھی وہ باتیں نہ کرتے جو پیغمبر کی جو دعوت ہے، جو وہ دعوت آپ کو دے رہے ہیں، اس کے جواب میں جو تم یہ فضولیات اور جو واہیات اور جو خردماغی والی باتیں کر رہے ہو، پیچھے پچھلی قسط میں نے بیان کی تھی کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے تو ایسے کیوں نہیں ہے تو ویسے کیوں نہیں، جی اپنے سے لکھ کے لے آئیں تو فلانے سے لکھوا لیا، فضول باتیں ہیں جی قرآن پاک کے بارے میں. تو اللہ کا جی اب یہ تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے یہ احوال دوزخ جنت کا بیان کرنے کا مدعا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک آئیڈیا دیا جائے، دکھایا تو نہیں جا سکتا نا، تو یہ بتایا کہ اگر تم دیکھ سکتے نا تو اس قسم کے وہاں پہ معاملات ہونے، میں بتا رہا ہوں تو مان لو بہتر ہے، نہیں مانو گے تو پھر کیا ہونا ہے، پھر اس کے لیے تم ویٹ کرو. اگر تم وہ دیکھ لیتے نا تو پھر تم نے یہ باتیں نہیں کرنی تھی. اب جنت کے متعلق یہاں پہ نا 4 باتیں بتائیں گی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک تو یہ کہ جی یہ اہل ایمان کو ان کے عمل کے صلے اور بدلے کے طور پہ ملے گی کہ انہوں نے جو اچھے عمل کیے ہیں. بڑا اس کے اندر ٹیکنیکل ایک پوائنٹ ہے مسئلے بتانے کرنے کو، کہ یہ اہل ایمان کو ان کے عمل کے صلے، آپ تو کہیں گے بس اللہ کے فضل و کرم کے تحت ہی مل جائے. فضل و کرم تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ تم نے اپنی کوشش اور عمل سے حاصل کیا ہے اور تم اس کے پوری طرح حقدار بھی ہو، کہ تمہارا اب یہ حق بن گیا ہے کہ تمہیں یہ دی جائے. وہ اللہ کے فضل و کرم کی باتیں وہ سیپریٹ ہے، مطلب وہ کہ بندہ اس سے خوشی ہوگی جی کہ اللہ تعالیٰ کو میرے یہ عمل پسند آئے جی، یہ میں جو کوشش کی ہے اتنی پسند آئی، اللہ نے مجھے یہ کچھ دے دیا تھا. یہ آپ کو ایکسٹرا خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کمائی ہے جنت. مطلب یہ ایک انسانی نفسیات ہے. آپ کو کچھ چیز ویسے ہی دے دی جائے گا، ہاں جی بس آپ کو دے دیے، تو آپ کو وہ خوشی نہیں ہونی جو آپ نے کہا میں نے اس کے لیے محنت کی تھی بھی کم، تو اس کے بدلے میں مجھے دی گیا. یہ کوئی غلط اظہار نہیں ہے اس چیز کا، یہ نیگیٹو بات نہیں ہے. اللہ تم اس کے حقدار ہو، میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، تم نے عمل کی ہے، تم نے کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بڑی خاص قسم کی اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. باقی وہ جو دوسری بات ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ان کاموں کی توفیق بھی اللہ نے دی تھی نا. آپ نے تو یہی کیا تھا نا کہ اپنے ارادہ اور اطمینان ارادہ اور اختیار کے تحت آپ نے چوز کیا تھا نا کہ یہ حق ہے، میں حق کو مانتا ہوں. پھر آپ نے اس کا ایمان قبول کیا اور پھر آپ نے عمل کیا، تو وہ تو آپ نے ہی کی ہے نا بھی. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ میں نے اپنے فضل و کرم سے دے دیا تو آپ نے جو کوششیں کی تھی ان کے بدلے میں کچھ نہیں، تمہارا حق تھا تو اس کے مطابق میں نے دی ہے نا. تو یہ ایک اور خوشی کا باعث ہوتی ہے. اچھا جی، دوسری یہ بات اس میں یہ ہے کہ بتایا گیا جی کہ یہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ آپ رہیں گے، کہ آپ کا جو رہائش یہاں پہ ہونی ہے تو آپ کی جو رہائش گاہ ہوگی پرماننٹ فار ایور ہوگی جی. اور کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھی آپ سے چیز لی بھی جا سکتی ہے، تو کوئی اچانک آ کے کہہ جی یہ تو میرا پلاٹ ہے نا، نہیں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. فار ایور آپ نے اسے رہنا، مرنا تو ہے ہی نہیں ہے، تو فار ایور ہی رہنا. تیسری اس کے اندر یہ بات ہے کہ اس میں وہ سب کچھ ملے گا جو اوپر میں نے جو آپ چاہیں گے جی. اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ والا رول ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے 6 مہینے، سال، 2 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال
کہ پہلے وہاں جی اس کے بعد پھر نارمل، نہیں نہیں نہیں، فار ایور کے لیے آپ جو چاہیں گے ملے گا، بیٹھ کر نئی نئی چیزیں سوچتے رہیں کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. ادھر کون سا آپ نے صبح کام پہ جانا، ڈیوٹی پہ جانا جی، ہاں جی، تو وہ پورا دن نا اس طرح کے یہ میرے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے جناب، ایسا گھوڑا ہونا چاہیے، اس کی اتنی سپیڈ ہونی چاہیے، میں نے آج ریسٹ ادھر جا کے نا ٹریک بنا کے اس کے اوپر یہ کرنا ہے جی، فلانے پہ میں نے یہ کرنا ہے جی، آج میں نے 2 پہاڑ سر کرنے تھے، ادھر پہاڑ بھی آ جائیں میرے ادھر قریب، برف والے پہاڑ سر کرنے ہیں، خطرہ بھی کوئی نہیں، ڈر بھی کوئی نہیں. عجیب عجیب چیزیں وہاں پہ سوچیں ہم جا کے، میں بہت بڑا ادھر پل نا میرے لیے ہونا چاہیے، میں نے ادھر سے ادھر جانا جی. جتنا آپ کا ذہن جہاں تک جا سکتا ہے اس کو لے کے جائیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے لے کر نا بڑی سے بڑی چیزوں کے لیے. جون سا مرضی موسم ہوگا جی بھائی یہ والا پھل میرا دل کر رہا کھانے کا، چاہے اس کا موسم ہی نہ ہو، تو ادھر تو سارا موسم ہوگا نا، جنت کا بات ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. چونسا آم کی، اچھا چونسا آم کا بھی اس کا کوئی اچھا زیادہ ذائقے والا وہاں پہ اس کا بھی آپ سوچ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی یہاں سے. اب چوتھی یہ تیسری بات تھی، چوتھی یہ ہے کہ یہ جو جنت ہے نا جی، یہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل وعدہ کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا میں دوں گا نا، انسان نے تو نہیں پہلے ڈیمانڈ کی کہ جی آپ جنت دیں گے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جی تم یہ کام کرو میں دوں گا، اور پھر اس کو کیا اور از خود اپنے اوپر اس وعدے کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کر دیا، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے بندوں کے آگے اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ ہاں بھی اب میں نے ذمہ داری لی ہے، تو بندے جو ہیں نا ان کے لیے ایک ذمہ داری اللہ کی طرف آ گئی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو سمجھانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر کے تو خود پھر اس کی ایک ذمہ داری بھی ہوگی کہ اب اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے جی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ جی. اپنے بندوں کے آگے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا کہ یہ چیز تو میں نے پرووائڈ کرنی ہے، اور اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کرنا کہنا جی کون فیکون، تو جو مرضی آپ ادھر بیٹھ کے سارے جنتی پورا دن ہی نا نئی نئی چیزیں میری طرح بیٹھ کے سوچتے رہیں. انشاءاللہ اللہ نے کیا وہاں پہ جب ہوئے ہم تو ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا یہاں پہ جی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تیرے پروردگار کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے لگا میں تو پورا کروں گا، کہ میں نے وعدہ جو کر لیا آپ لوگوں سے. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جب تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک سبجیکٹ آنے، ڈفرینٹ نہیں مطلب سیم ہی ہے، کہ یہ جو دوسرے معبود والے نہیں ہوتے، جو بنانے والے لوگ جو ہوتے ہیں شریک اللہ کے ساتھ، جو شرک کرنے والے، شریک کرنے والے، ادھر بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اب ترجمہ، یہ اس دن کا دھیان کریں، مطلب قیامت کی بات ہو رہی ہے، جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، سارے جو میں عشر کے دن عشر کے میدان میں پیش ہوں گے، اور ان کو بھی جس دن وہ انہیں، یہ جو منکرین ہیں شرک کرنے والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مشرک لوگ، اور ان کو بھی جنہیں یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں جی، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بنایا ہوا ہے. ان معبودوں کا ذکر اوپر آیت نمبر 3 میں گزر چکا ہے جی، میں پہلے کر کے آیا ہوں. اب آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد، مجھے خود نہیں یاد ہے، تو میں آپ کو ٹھیک ہے جی، تو وہاں پیچھے ہم بتا کے آئے ہوں. وہی اللہ تعالیٰ نے کہا جی دوسرے معبود بنا لیے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا جس میں نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ میری کوئی شرکت ہے، اور یہ جو انہوں نے اپنے سے خود ہی پیدا کیے ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ والی باتیں تھیں ساری. بلکہ یہ ایسے معبود ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی اختیار ہی ان کے پاس نہیں ہے، خود مر جاتے ہیں. جو اگر انسانوں میں سے ہوں تو اگر دوسروں میں سے ہوں گے تو ہل ہی نہیں سکتے، بنانا بھی خود پڑتا ہے ان کو. تو ٹھیک ہے جی، وہ اس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس دن کا دھیان کریں قیامت کا، جس دن وہ ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے، اور ان کو بھی جن کو یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے کوئی انسانوں کی صورت میں ہو، فرشتوں کی صورت میں ہو، جنوں کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ بتوں کو ہی اللہ تعالیٰ وہاں پہ لے آئیں جی جو پتھر کے بنے ہوئے. اچھا جی، تو پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان سے پوچھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جن کو یہ شریک کرتے تھے نا، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ بندوں میں سے جن کو شریک کیا ہوا ہے، چاہے
جنوں میں سے تو چاہے فرشتوں میں سے. تو یا آپ مثال دے دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس طرح وہ کرتے ہیں عیسائی لوگ، ٹھیک ہے جی، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں جی، تو اس کے ساتھ بھی پھر ان سے پوچھے گا. ٹھیک ہے جی، اب یہ سارے بتا دیے انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. آیا ذکر پیچھے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو بولا تھا جی کہ میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوں. تو نہیں اللہ جی، آپ کو تو پتہ ہے میں کیا ان کو دعوت لے کر گیا تھا. میری تو دعوت ہی کچھ اور تھی. وہ بالکل اس کو الٹ دعوت تھی. وہ دعوت تھی ہی اور کوئی دعوت بھی نہیں تھی. کہ صرف میری یہی دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جی معبود. میری تو دعوت ہی یہی تھی. مطلب تو میں اس کے الٹ والی بات کیسے کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمانے پھر ان سے پوچھے گا، یہ جنوں کو بھی شریک کیا گیا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رائے راست سے بھٹک گئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو جن کو شریک کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ، جن میں سے میں نے پیچھے بیان کیا تھا، کوئی تو وہ ہے نا بھائی ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے جی، لوگوں نے ان کو کر دیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا. اور کچھ یہ ہیں وہ خود کہتے بھی ہیں جی ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ ہماری بات مانے گا. تو وہ دونوں ہوں گے، سمجھ لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، دونوں سے، سمجھ لیں ایک طرح سے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، تو یا کوئی پیر فقیر ہے جو کہتا تھا میں قیامت والے دن پکاؤں، تو ان سے بھی پوچھیں گے. ذکر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا جی. پھر ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ جی کہ اب تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا. ابھی آپ نے ان کو بتایا جی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور وہ جو پیر ہے یا کوئی دوسرا آپ کا بزرگ ہے جس کو آپ نے شریک کیا تھا، چاہے بت کر لیں، پتھر والا ہے، اس دن تو سب کچھ بولیں گے نا. اللہ کی سب مخلوق، خالق اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو پتھر کا جو چیز ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے جی کہ بھئی یہ جو بندے ہیں اور تم لوگوں نے ان کو یہ گمراہ کیا کہ بھئی تم یہ کام کرو بھی ہمیں پوجو، یا انہوں نے اپنے طور پہ کر دیا تھا، آپ نے نہیں بولا، یہ اپنے طور پہ کر دیا تھا، یا یہ خود ہی رائے راست سے بھٹک گئے تھے. وہ جواب دیں گے. اب سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، پیر فقیر جو ہوں گے جواب دیں گے، جو بزرگ ہیں جنوں میں سے ہیں، فرشتوں میں سے ہیں، پتھر والے ہیں جی، وہ جواب دیں گے جی کیا جی کہ پاک ہے تیری. اب یہ جو وہ ہیں جنہوں نے خود کسی کو نہیں بولا، وہ فرشتوں نے تو نہیں بولا نا ہمیں پوجاؤ، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے بولا ہے، تو وہ جو دوسرے ہیں ان کا تو پھر ڈفرینٹ معاملہ ہوگا نا. وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہم یہ حق بھی کہاں تھا، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا یہاں سے ہمیں اس قسم کا حق کہاں سے مل سکتا تھا کہ ہم یہ بات کرتے. آپ تو پاک ہیں بھی ان چیزوں سے، پاک ہے تیری ذات اے رب، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں. کہ ہم ان کو کہتے بھی کہ دوسروں کو کارساز بنا لو جی. اچھا جی، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہوا جی، انہوں نے کیوں پوچھنا شروع کر دیا، پرابلم کہاں سے کریٹ ہوئی. آگے اس کی بات آ رہی ہے جی کیا جی. تو انہوں نے کہا نا ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، کہ ہمارا تو یہ حق ہی نہیں ہے، ہم تو اس چیز کے اہل ہی نہیں کہ ہم اس طرح کو کام کریں. تو پھر کیا ہوا، آگے بتاتے ہیں. ترجمہ، مگر ہوا یہ کہ تو نے یعنی اللہ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یہ جو مشرکین ہیں اللہ کے ساتھ جنہوں نے شریک کیا ہوا ہے، ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی جی، بڑا فضل تھا جی، ان کو بہت کچھ مال دولت ملی تھی. اچھا جی، پھر تو کیا ہوا جی. ترجمہ، یہاں تک کہ وہ تیری یاد دہانی بلا بیٹھے، کہ وہ مطلب اپنے پھر اس مال و دولت میں اپنی زندگی کی عیاشی میں اس حد تک مگن ہو گئے کہ وہ آپ کی جو یاد دہانی ہے، جو فطرت کے اندر بھی ودیعت ہے، پیغمبروں کے طریقے بھی ان کو بتائی گئی تھی، سمجھایا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی، پھر اس کے اوپر مزید روشنی جو ہے نا اللہ نے اپنے رسولوں کے ضرور تھرو ڈالی تھی. پہلے تو فطرت میں ودیعت کر کے بھیج دی نا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور خیر و شر کی باتیں، اچھی بری باتوں سے روکنا، انذار و بشارت کے بھائی جو خبردار کر دینا، سارا کچھ بتا دیا تھا. تو پھر اس کے بعد یاد دہانی کرانے کے لیے رسول بھی بھیجے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی فطرت میں بھی ودیعت کی تھی یہ والی بات کہ اللہ ایک ہی اور کوئی بھی نہیں ہے، ابھی کسی کو ساتھ نہیں آپ نے ساتھ نہیں اپنا شریک کر سکتے، کسی اور کو نہیں پوجا کر سکتے. تو اور پھر آپ نے وہ تیری یاد دہانی بلاٹ پہ، پھر یاد دہانی کے لیے اللہ نے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں. لیکن کیا ہوا جی،
لیکن وہ اپنی زندگی کی عیاشیوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت آسودہ حال ہو گئے تھے، تو وہ سارا کچھ بلا دیا انہوں نے جی، فطرت والا وعدہ بھی بلا دیا، اور جو پیغمبروں نے آ کے ان کو یاد دہانی کرائی تھی اور ساتھ کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل آئی تھیں، وہ والے بھی بنا دی۔ تو پھر کیا کیا، اور پھر کیسے لوگ بن گئے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے، کہ پھر وہ لوگ یہ بن گئے جو کہ برباد ہو کر رہیں گے جناب۔ یعنی دولت اور اقتدار کے ساتھ 2 3 پشتیں 4 پشتیں جب گزر جائیں نا جی، تو اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں بہت ہو رہا ہے پاکستان میں۔ کچھ امیر خاندان جو ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اس کا ان چیزوں کے اوپر مطلب یہ مال و دولت، پیسے، زمین جدو، یہ ان کا پیدائشی حق ہے، مطلب یہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے جی، ان کی سوچیں آتی ہیں آخریت، یوم حساب، قیامت، پہلی بات ہے وہ آئے گی نہیں جی، مار کھپ جائیں کہ نہیں آنی ہے، دنیا میں مزے کرو، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر بادشاہ نے کہا تھا، ہیں؟ تو وہ کوشش میں واپس آنا ہے، تو کوئی ہونا ہی نہیں ہے، تو بات ختم، تو ادھر ہم جو کچھ ہے یہ ہمارا، ہم ایسی کریں گے۔ اور اگر چلیں یہ کہتے ہیں اتنے سارے بندے تو مان لیتے ہیں، چلیں جی بالفرض اگر آخرت آ بھی گئی، تو کہتے تھے یہ لوگ، یہ جو جن کو سمجھتے تھے ہمارا پیدائشی حق ہے مال و دولت پہ، کیونکہ ہماری جدی پشتی آ رہے ہیں پیسے ہمارے پاس، تو کہتے تھے چلو آنی نہیں، اگر آ بھی گئی نا، تو جس طرح ہم دنیا میں مزے اور عیاشیاں کر رہے ہیں نا، تو اسی طرح ہم آخرت میں بھی مزے اور عیاشیاں کریں گے جی، وہاں بھی ہمیں لازماً سب کچھ ملے گا جی۔ تو اب یہ اس ذہنیت کا بیان یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جی، اور صاف واضح ہے جی کہ یہ جو بت وغیرہ اور جن کو اللہ تعالیٰ کے شریک کیا ہوا ہے، یہ نہیں، یہ بلکہ ان انبیاء، یہ ان کا جواب نہیں ہوگا جو بت وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو انہوں نے جواب دیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نا، تو پھر یہ ان لوگ کیوں گمراہ ہو گئے، کیوں انہوں نے پوجا شروع کر دی؟ بے شک آپ کی کر دی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی، یا اور انبیاء کی، یا اور جو اچھے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، یا فرشتوں کو، یہ ان کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ جی، کہ آپ نے، اللہ کہیں گے نا جی، یہ پھر تم لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ بھی تمہاری پوجا کیجیے، فرشتوں کو جس طرح، عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح، یا اور انبیاء جو صالح ہیں لوگ ان کو بہت بڑھا کے پیش کرتے ہیں، جن کو مطلب اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جو دوسرے والے ہیں، جو بت والے ہیں، وہ تو ڈفرینٹ معاملے میں آ جائیں گے نا، یا جن لوگوں نے بولا ہوا ہے، تو یہ ان لوگوں کی طرف سے جواب آ رہا ہے جن لوگوں نے کب یہ نہیں بولا کہ ہمیں پوجو، تو یہ والا وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ یہ ہٹ گئے اور یہ تمہارے کو پوجنا شروع کر دیا انہوں نے، تو تمہارے کو کارساز بنا دیا؟ تو وہ بتائیں گے آگے سے اللہ تعالیٰ سے، اللہ جی یہ بات اصل میں یہ ہوئی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، آپ نے جو عقل دی ہے اس کے مطابق، کہ یہ ہوا یہ کہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو آپ نے بہت کچھ دے دیا تھا، آپ نے بہت فضل و کرم کر دیا تھا، تو اب اس کے بجائے، تو صحیح طریقہ تو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا، وہ آپ کا جو میسج تھا وہ بھول گئے، جو آپ کی جو جادانی اور فطرت کے بھی میرا شکر ادا کرنا جب میں تمہیں دوں گا، تو اس کے بجائے جناب ایسے لوگ یہ بن کے تیار ہو گئے جناب جو بالکل ہی برباد ہو گئے۔ یعنی انہوں نے کہا جی ہمارے اندر ہی کوئی بات ہے، تو یہ ہمیں مل گیا ہے، تو اس لیے یہ انہوں نے یہ جناب جو کام شروع کیا ہے، تو یہ غلط، پھر انہوں نے پھر ملائکہ کو ڈال دیا جی کہ قیامت تو آنی نہیں، اگر آئی تو ملائکہ کے تھرو ہم بچیں گے، نہیں تو یہ جو فلانا جو انبیاء ہیں نا جناب، جس طرح اللہ کا بیٹا بنا دیا اس کو، تو یہ ہمیں اس دن بچا لے گا، یہ کر لے گا، مطلب جو مرضی غلط کام کرتے پھرو، جس طرح عیسائیوں میں ہے نا، جو مرضی غلط کام کرو تو پتہ نہیں وہ جا کے کنفیشن کر لو تو سب کچھ معاف ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ان کا جو گناہوں کا کفارہ دے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے مطابق۔ تو ان کو یہ جو ہے نا، یہ برباد ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر یہ جھوٹی باتیں ہمارے بارے میں کر دیں، کہ اور کیونکہ یہ اس جوش میں تھے جو ان کے پاس بہت کچھ تھا، تو یہ جواب ان کی طرف سے آ رہا ہے جو اچھے لوگ، انبیاء، صالحین، ملائکہ کی طرف سے، کہ اللہ جی یہ اس لیے وجہ سے خراب ہو گئے ہیں کہ یہ ان کے پاس تھا بہت کچھ، اور یہ جو دولت ہوتی ہے یہ بندے کو خراب کر کے ہی چھوڑتی ہے جی۔
تو اب دوبارہ ان کا جواب دیکھ لیتے ہیں جی. صالحین کا جو ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں بھی کیا وجہ تھی کہ یہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے بھائی، یا تمہارا کوئی قصور ہے یعنی، تو وہ جواب دیں گے یعنی انبیاء، صالحین اور ملائکہ جن کو غلط طور پہ انہوں نے نہیں کہا، لوگوں نے خود ہی ان کو بنا دیا ایسا. عیسیٰ علیہ السلام کی خاص طور پہ بات ہے. تو وہ جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب کہ پاک ہے تیری ذات، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، ہمیں یہ حق بھی کہاں تھا، ہمارے پاس تو اس قسم کی کوئی پاور ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے جی، تو فرشتے بھی کہیں گے، صالحین بھی کہیں گے جی ہمارے پاس ایسی پاور کہاں سے ہے کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز بنائیں، کوئی نہیں سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے. مگر اصل میں یہ ہوا ہے کہ تو نے ان کے اور ان کے باپ دادا کو خوب سمانے زندگی دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یادانی بلا بیٹھے اور ایسے لوگ بن گئے جو برباد ہو کر رہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کی طرف، وہ جو مشرکین جنہوں نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تھا. ان بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، نہ انبیاء کا قصور ہے، نہ صالحین کا کوئی قصور ہے، نہ ملائکہ کا کوئی قصور ہے جی. ٹھیک ہے جی. وہ دوسرے علیحدہ جگہ پہ ان کا ذکر آیا ہوا جن کا جو خود جو کرتے ہیں، اس میں یہی پیر فقیر بزرگ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں جو خود بھی کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، تو ان میں سے تو کسی نہیں تھا. تو اب جب اللہ تعالیٰ ان کا جواب سن لیں گے، انبیاء کا، صالحین کا، فرشتوں کا، تو اب ان کی طرف متوجہ ہوں گے جو شرک کرتے تھے نا، جنہوں نے غلط طور پر ان کو بنایا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے ان کو نہیں کہا تھا جناب اپنا اللہ کے ساتھ ان کو شریک، اپنے کو شریک کرنے کے لیے، انہوں نے خود کیا ہوا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ واپس متوجہ ہوں گے جی جنہوں نے جو شرک کرنے والے ہیں، تو ان کو کہیں گے یہ لو، ترجمہ ہے یہ لو، یہ مطلب آ گیا نا جواب، سن لیا ان کا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی، ہم نے تو کبھی ان کو کہا ہی نہیں، اور مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ابھی بتا دیں گے وہاں بھی کہ انہوں نے تمہیں کبھی بھی نہیں کہا، مجھے پتہ ہے یہ میرے انبیاء ہیں، میرے صالحین ہیں، میرے ملائکہ ہیں، میرے ان کو، میں ان کا خالق ہوں، مجھے پتہ ہے. تو انہوں نے تمہیں کوئی ایسی بات بولی نہیں، وہ خود بھی تمہارے سامنے نہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں کبھی کہا نہیں. تم نے تو خود ان کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دیں کہ یہ بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو کبھی نہیں تمہیں کہا تھا. تو اللہ کہیں گے یہ لو، یہ لو، انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا. تو انہوں نے کہا یہ لو، جو تم نے باتیں کبھی کی تھی نا بھی، یہ وجہ ہے کہ جی ہمیں تو انہوں نے بولا ہوا ہے جی، یا وہ یہ کرتے ہیں، تو یہ باتیں تو تم نے اپنے سے ان کے اوپر جھوٹ گڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے تو تمہارے سامنے جناب صاف نہ کر دی جی کہ جو تو تم کہتے ہو یہ تو سر جھوٹ ہے جی. تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا جی، اب تو جھوٹ ثابت ہو گیا. جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو انہوں نے بھی نہ کر دیا، ہم نے تو کبھی نہیں بولا. یہ وہ والے جو تھے، جو صالحین اچھے لوگوں والے جو تھے، دوسروں والے کی بات علیحدہ جگہ پہ آئی ہے، میں نے وہاں بیان بھی کی ہوئی ہے. ان کو تو ڈبل سزائیں ملنی ہے نا، وہ علیحدہ ہیں ان کے حصے کی بھی. وہ تو مکر جائیں گے نا، بھاگ جائیں گے اس دن، وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے یہ جواب دیا تھا. یہ صالحین تھے جن کو انہوں نے زبردستی اپنے طور پہ اللہ کے ساتھ شامل. سب سے بڑی مثال میں عیسیٰ علیہ السلام کی دیتا ہوں، ان کو بیٹا بنا دیا کہ جی انہوں نے سارے ہمارے گناہوں کی کفارہ دے دیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ لو، انہوں نے تو جو تم کہتے تھے اس میں تمہیں جھوٹا ٹھہرا دیا کہ بھئی سارے پیغمبروں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، فرشتوں نے، سب نے کہہ دیا ہم نے ان کو کبھی ایسی بات نہیں بولی، ہو ہی نہیں سکتا. ان کا ہم تو تیرے سوا کسی کو کارگزاز بنائیں، ہمارے پاس تو اس قسم کا کوئی حق ہی نہیں، ہم تو خود صبح شام آپ کو سجدے کرتے ہیں، تو ہم کس کو کہہ سکتے ہیں جی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا جی؟ تو اب اللہ تعالیٰ پھر ان کو فرمائیں گے سنیں جی، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو، سو اب نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ اپنی کوئی مدد کر سکو گے، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوں گے انہیں ہم ایک بڑا عذاب چکھائیں گے. کوئی لحاظ نہیں. اب شرک کیا نا، شرک کا تو کوئی لحاظ نہیں ہے. اتنے کلیئر الفاظ ہیں کہ اور اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں. سو اب تم اپنی شامت کو نہیں ٹال سکو گے، سزا تو ملنی ہے. نہ کوئی اپنی مدد تم خود تو کر ہی نہیں سکتے، تم جن کے چکر میں ہو تو نام کار کر دیجیے. انہوں نے کہا ہم تو خود اللہ تعالیٰ جی آپ کے سامنے پیش ہے، ہم تو آپ کو پوجا کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ تو آلریڈی تمہیں نہ کر چکے ہیں، تو خود تم کچھ کر نہیں سکتے، تم تو آئی سارے مشرک ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جی اور کیا ہوگا، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں. ظلم سے مراد شرک ہوتا ہے.
شرک و کفر کا جو ذکر کیا نا، شرک و کفر جو ہوتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اس کے لیے اصل میں جو سزا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عذابً کبیرہ کا لفظ یوز کیا ہے. وَمَن یہ اپنے وَمَن یظلم منکم نذقہ عذابًا کبیرہ، اور تم میں سے جو بھی ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ والا ظلم ہے کفر و شرک کرنا، شرک اور کفر کرنا، تو اب اللہ تعالیٰ انہیں ہم ایک بڑا عذاب سکھائیں گے، عذابًا کبیرہ. اور چھوٹا عذاب بھی بہت بڑا ہوتا ہے جی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذابًا کبیرہ. ظلم کا بتا دیا، آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک کی طرف اللہ تعالیٰ آتے ہیں. اب جو ان کی جو دوسری بات جو انہوں نے شروع میں کہی تھی اس کا جواب آ رہا ہے. منکرین نے، مشرکین نے نبی پاک پہ جب اعتراض کیا تھا، طائف والوں نے، امیر لوگوں نے، مشرکین مکہ کے جو امیر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، پیسے والے تھے، وہ اعتراض کیا تھا انہوں نے کہ بھئی کوئی خاص بندہ ہونا چاہیے تھا. بھی یہ تو ہماری طرح کی بندہ ہے، بھی یہ تو کھانے بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی، وہ والی بات ہے، بازاروں میں بھی چلتے ہیں جی. اس کا جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی پاک سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ سب کھانا کھاتے تھے. کبھی آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، آپ سے جو پہلے بھیجے تھے وہ بھی کھانا کھاتے تھے جی. اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، پتہ نا اسواق، بازار، کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے کام کاج کے لیے اپنے. تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. قریش مکہ کا اعتراض نقل ہوا تھا نا کہ یہ کیسا رسول ہے، وہ کہتے تھے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. تو قرآن نے اب اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے جن رسولوں کو مانتے ہو، جن کو وہ مانتے بھی تھے، ان میں سے کون سا رسول ایسا بھی جو کھانا نہیں کھاتا تھا اور بازاروں میں چلتا پھرتا نہیں تھا بھی اپنے ضرورت کے کاموں کے لیے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام، جن کی رسالت کے تم قائل ہو، تم مانتے ہو نا، ان کے دین ابراہیمی کے فالوور تھے نا یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ. تو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا، اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے. تو پھر یہ تم نے کون سا اعتراض کیا جی نبی پاک کے اوپر بھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ یہ تمہارا کون سا نرالا قسم کا اعتراض تم اٹھا رہے ہو بھی؟ کوئی بات بنتی ہے؟ ان کا تو تم خود مانتے ہو بھی کہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب ایمان والوں سے بات اگلی، وہ ان کی ختم ہوگی بات، اب ایمان والوں کی طرف بات آ گئی. کیا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی بات ہے، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. یہ کیا مطلب ہے جی؟ ایمان والو، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی، یعنی ان کی طرف سے جو رویہ تحقیر کا اور تضحیق کا، جو وہ بکواسیات کرتے تھے اور جو مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کا، وہ مسلمانوں کا، تو اس کے جو رویہ ہے کو تمہارے لیے اور تمہاری غربت کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا. بھائی جو وہ رویہ آپ سے اختیار کر رہے ہیں نا، تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تمہیں وہ رویہ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اور جو تمہاری غربت ہے جی، ان کے لیے آزمائش بنا دی ہے. وہ کس طرح آزمائش ہے کہ اسی کے باعث وہ اب یہ انکار کر دیتے ہیں نا، کیونکہ آپ غریب ہیں تو آپ کی بات ہم نہیں مانتے بھی. ان کے پاس ٹوٹل یہی پوائنٹ تھا، کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ وہ ہیں جناب، اپنے باغ ہے، نہ کچھ ہیں، اور آپ ہماری طرح کے عام انسان ہیں جناب، جو جس طرح کے دوسرے انسان ہیں جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کا امتحان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی جو یہ بدتمیزی، تحقیر اور تضحیق برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اور ان کو آزمائش اس لیے ان کی ہو گئی ہے کہ وہ ان کی جو انکار کرنے کی وجہ ہے وہ آپ کی غربت ہے جی. مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا ذہن یہ ہے کہ یہ اگر خدا کا دین ہوتا تو ان کے خیال میں، یہ مشرکین کے خیال میں،
جو مذاق کر رہے ہیں، تو ان کے خیال میں اس سے مکہ اور جو طائف کے جو امیر لوگ ہیں نا ان کو بیراجاب کیا جاتا، ان کو یہ ان کی طرف یہ آتا، مطلب ان کے تھرو ان پہ، میں وہ تو لفظ ہی نہیں یوز کرتا، کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی مطلب وہی آتی اور پھر وہ آگے جو ہے نا وہ اس کو پھیلاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو غریب یا کلاش مسلمانوں کو یہ کیسے مل سکتا تھا یہ والا جو ہے نا رتبہ؟ تو یہ اللہ کا یہ آزمائش ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو پھر کیا کرنا ہے جب آزمائش ہو؟ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بات تو ایمان والوں سے کی نا کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، تو بات مومنوں سے یہ بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو تو بولو، آزمائش ہے نا، تو بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے، کیونکہ تم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو نا، اس کی بات مانی ہے، تو تمہارے ساتھ وہ جو تحقیر اور تضحیق کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور لو باتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا جی تم بولو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو، کہ ہم تو صبر کرتے ہیں اللہ جی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے شکر کے امتحان میں بالکل ناکام ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا نا، تو اس کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی ہدایت کو مانتے ہیں نا، دعوت کو قبول کرتے، تو انہوں نے نہ شکر ادا کیا اور اپنے کام لگے، اپنے وہ جو امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آیا تھا۔ پیسہ جو مال و دولت جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا امتحان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ جو امتحان میں نے ان کو دیا تھا وہ مشرکین تو ناکام ہو گئے جی، اسی بیس کے کہ جو کچھ دیا تھا اسی وجہ سے وہ ناشکرے ہو گئے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ مومنین کو بتا رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ ان کے جو یہ جو تکبر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، تو آپ کیا رویہ اختیار کرو گے؟ تو یہ رویہ بتایا گیا صبر کا جی۔ تو یہ مسلمانوں کو اب اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اگر تمہارے مخالفین اپنے امتحان میں ناکام رہے تو ان کو ان کی قسمت پہ چھوڑ دو، ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تمہارے سامنے صبر کا امتحان کا جو مرحلہ ہے نا اس وقت، اس میں کامیابی کے لیے پوری کوشش کرو، عزم اور حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو جناب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کیا جی؟ ایمان والو ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تو بولو ایمان والو ان سب باتوں پر صبر کرتے ہو، کہ ہم تو صبر کرتے ہیں جی، تم مطمئن رہو۔ اب اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہے ہیں، اگلی بات اب پیغمبر سے ساتھ آنے لگی ہے، تو اب یہ بریکٹ میں کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں تم مطمئن رہو یا پیغمبر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں بات آئے۔ ترجمہ، تیرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یعنی جب میں دیکھ رہا ہوں تو پھر آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے پیغمبر کہ ان کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود وہ آپ کو اپنے مرتبے میں بلند کرتا ہی رہے گا جناب، لے کے ہی جائے گا ٹاپ کے اوپر، کامیاب کرے گا جناب، جتنی مرضی یہ مخالفت کر لیں۔ ان کا لگا میرے سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں جی۔ تو اس بات کے اوپر آ کے جناب یہ ہماری قسط ختم ہو گئی جی۔ کوشش کی ہے کہ اچھی طریقے سے پیش کروں، تو انشاءاللہ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔